خوسے خوان سوریبیس کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک وہی جگہ ہے جہاں پہلے کبھی ان کے ہمسایوں کا ایک تعطیلاتی گھر ہوا کرتا تھا۔ آج وہاں صرف کوڑے کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ سب کچھ گزشتہ برس یہاں آنے والے ایک بڑے سرمائی طوفان میں تباہ ہو گیا تھا۔ اب اس خطے میں زیادہ سے زیادہ طوفان آنے لگے ہیں۔ سوریبیس کے مطابق ماحولیاتی تبدیلیوں کے سبب اسپین میں دریائے ایبرو کے ڈیلٹا کے لیے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ بار بار طوفانوں اور حکام کی بے عملی ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے۔ وہ لوگوں کو ایبرو ڈیلٹا میں اپنی زمینوں کی حفاظت نہیں کرنے دے رہے۔ مقامی باشندوں میں نا امیدی پھیل رہی ہے۔ شدید موسمی حالات اور سطح سمندر میں اضافے نے ساحلی علاقہ تباہ کر دیا ہے۔ دریا کے ڈیلٹا کے قریب بس تقریباً یہ چھوٹی سی زمینی پٹی ہے جو باقی بچی ہے۔ یہ جگہ سمندر اور ساحل کے قریب چاول کے لاتعداد کھیتوں کے درمیان آخری حفاظتی پٹی ہے۔ میڈرڈ حکومت 800 ہیکٹر سے زائد نجی ملکیتی زمین قومیہ کر اسے ایک اضافی بفر زون میں بدلنا چاہتی ہے۔ اس حکومتی منصوبے پر چاول کے مقامی کاشتکار بہت ناراض ہیں۔ کسان سوریبیس کو خدشہ ہے کہ یوں وہ اپنی تقریباً آدھی فصل سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ بھی واضح نہیں کہ انہیں مالی ازالہ کتنا ملے گا۔ ویسے بھی زیادہ تر مقامی کسانوں کے لیے ازالے کی رقوم سے زیادہ اہم ان کے کھیت ہیں۔ یہ جذباتی معاملہ ہے۔ ہم کئی نسلوں سے کاشتکاری کر رہے ہیں۔ حکومتی منصوبہ ڈیلٹا کے لیے خوشائن نہیں، یہ اس ڈیلٹا اور ہماری اقدار دونوں کو تباہ کر دے گا۔ لیکن ہر کوئی حکومتی منصوبے کا مخالف نہیں۔ ماحولیاتی کارکنوں کے مطابق یہ ڈیلٹا یورپ کی اہم ترین نشیبی زمینی علاقوں میں سے ایک ہے۔ اس خطے میں پرندوں کی 300 سے زائد انواع پائی جاتی ہیں۔ صوفیہ ریوایس پرندوں کے ایک نجی حفاظتی علاقے کی منتظم ہے اور کسانوں کے اس مطالبے کی مخالف کہ اس علاقے میں سمندری لہروں کو روکنے والے بریکر رکھ دیے جائیں۔ جب اس ڈیلٹا کو چاول کے کھیتوں میں بدلا گیا تو مقامی اکثریت کی ذہنیت یہ تھی کہ فطرت کا استحصال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے۔ اب یہ سوچ بدلنے کا وقت ہے، مگر ہر کوئی اس کے لیے تیار نہیں۔ سائنسداں تو کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات میں کمی کے لیے قدرتی حل زیادہ بہتر ہے۔ تحفظ ماحول کی تنظیمیں طویل عرصے سے ایسے ہی ایک اور مسئلے کے خلاف بھی احتجاج کر رہی ہیں۔ دریائے ایبرو کے ذریعے بہت کم ریت اور مٹی اس ڈیلٹا تک پہنچتی ہیں۔ اس دریا پر بنائے گئے درجنوں ڈیم یہ مٹی پیچھے ہی روک لیتے ہیں۔ یہ ڈیلٹا تو مٹی ہی کا بنا ہوا ہے۔ اس احتجاجی اجتماع کے دوران شرکاء نے بہتے پانی میں مٹی ڈالی، یہ دکھانے کے لیے کہ قدرتی ریت اور مٹی کے بغیر اس ڈیلٹا کو ماحولیاتی تبدیلیوں سے اور بھی زیادہ خطرات کا سامنا ہوگا۔ اس دریا کے قدرتی ماحولیاتی نظام کی بحالی انتہائی اہم ہے۔ ایسا نہ کیا گیا تو ماحولیاتی تبدیلیوں کے تباہ کن اثرات کا تدارک مستقبل میں انتہائی مشکل ہو جائے گا، خاص طور پر بار بار آنے والے سیلابوں اور زمین کے دریا برد ہو جانے کا تدارک۔ چاول کے کاشتکار سوریبیس اور ان کے دوستوں کو اس سے اتفاق نہیں۔ وہ صرف دریا کے لیے مزید کئی سال صرف نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ حکومت فوری اقدامات کرے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ اور دریائے ایبرو کے ڈیلٹا کا تحفظ کیسے کیا جائے، اس بارے میں مقامی آبادی کی رائے ابھی تک منقسم ہے۔ حکومت، کسانوں اور ماحولیاتی گروپوں کے مابین اتفاق رائے ہونے تک ممکن ہے بہت دیر ہو چکی ہو۔ اب تو اگلا سرمائی طوفان بھی زیادہ دور نہیں۔